اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ علم کی دو قسمیں، علم حصولی اور حضوری، اور علم حصولی کی بھی دو قسمیں، تصور اور تصدیق، اور ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں بدیہی اور نظری۔ تصدیق بدیہی وہ تصدیق ہے جو کسی بھی دوسرے تصدیق کا محتاج نہیں۔ اتنا تو واضح ہے کہ وہ دوسرے تصدیقات کا محتاج نہیں ہے بدیہی تصدیق، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اجزاء اور پارٹس اور تصورات کے بھی محتاج نہ ہو، نہیں۔ بالآخر تصدیق ہے، بالآخر جملہ ہے، اور جملہ ہونے کے لیے، جملہ بننے کے لیے پارٹس کا محتاج ہے، اس تصورات کا محتاج ہے۔ ان تصورات کو اگر کسی نے سمجھ لیا تو وہ بدیہی تصدیق میں بدیہی تصدیق کو فوراً سے مان لے گا اور ایکسیپٹ کر لے گا، لیکن بالآخر اسے تصورات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا کوئی بھی تصدیق، چاہے وہ بدیہی تصدیق ہی کیوں نہ ہو، اپنے اجزاء کے تصور کا محتاج ہے۔ اجزاء کے تصور کے بعد اگر آپ فوراً سے بلا جھجک، بلا اس کے کہ آپ دلیل کے محتاج ہو، اس کی تصدیق کر لے تو اسے بدیہی تصدیق کہا جائے گا۔ اور اگر آپ اس کو ماننے کے لیے اور ایکسیپٹ کرنے کے لیے دوسرے تصدیقوں کے محتاج رہے، دوسرے جملات کے محتاج رہے، دلیل کے محتاج رہے، تو وہ بدیہی تصدیق نہیں کہلائے گا۔ اور علم حضوری کے حوالے سے یہ ایک پوائنٹ بیان ہو چکا کہ ہم اپنے اندر جو مفاہیم اور کانسیپٹس پا رہے ہوتے وہ انہیں ہم بعلم حضوری پا رہے ہوتے۔ اب اگر ان ذہنی مفاہیم کو جو ہم اپنے اندر بعلم حضوری پا رہے ہیں، ان کے درمیان کوئی ملاپ کرے اور ملاپ کرنے کے بعد کسی جملے کو زبان پر ادا کرے، کسی بھی تصدیقی جملے تک ہم پہنچے، تو وہ تصدیقی جملے کو بھی ہم بعلم حضوری پائیں گے۔ وہ تصدیقی جملہ بھی ہمارے لیے مکمل طور پر یقینی اور 100% ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم اپنے جسم کو پا رہے ہیں اور جسم کے مختلف پارٹس کو بھی پا رہے ہیں، اور یہ بھی پا رہے ہیں کہ ہمارا جسم بڑا ہے ان پارٹس سے، اس جسم کے اپنے پارٹس سے بڑے ہونے کو بھی بعلم حضوری پا رہے ہیں۔ یہ وہ تصدیقی جملہ ہے جو ہم بعلم حضوری مکمل طور پر اپنے اندر اسے پا رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر کل اپنے پارٹس سے، اپنے اجزاء سے بڑا ہوتا ہے۔ یا اسی طرح ایک دوسری مثال ملاحظہ فرمائیے کہ میں خوش ہوں، یہ جملہ جو میں اپنے اندر پا رہا ہوتا ہوں، اس کے لیے میں اپنے آپ کو بھی پا رہا ہوں، اپنے ہونے کو بھی پا رہا ہوں، اپنے موجود ہونے کو بھی پا رہا ہوں، اپنے خوش ہونے کو بھی پا رہا ہوں۔ یہ تمام تر چیزیں جو اس جملے کے اندر پائی جا رہی ہیں، تمام تر چیزوں کو میں بعلم حضوری پا رہا ہوں، لہذا اس جملے کی تصدیق کر لیتا ہوں۔ لیکن ایک فرق پایا جاتا ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں ہوں۔ اس میں ہوں والے جملے میں میں نے اپنے میں کو تصور کیا، اپنا کو تصور کیا، ہونے کو تصور کیا، اور پھر اپنے موجود ہونے کو بعلم حضوری پایا۔ یہ تین چیزیں، اور پھر میں اس جملے کی تصدیق کر رہا ہوں، مان رہا ہوں، ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ میں موجود ہوں۔ اس طرح کے جملے کو جہاں پر ہم صرف موضوع اور محمول کو ہی تصور کر رہے ہوتے، صرف ایک جو جملے کے پارٹس ہیں ان کو تصور کر رہے ہوتے اور فوراً سے اس کے ایکسیپٹ کر لیتے، اس طرح کے جملے کو بدیہی اولیہ کہا جاتا ہے۔ بدیہی کہا جاتا ہے یعنی سیلف ایویڈنٹ ہے، ٹریویل ہے، اور اسے ہم بدیہی اولیہ کہتے ہیں کیونکہ ہم اس کے اجزاء کو، پارٹس کو تصور کرتے ہی فوراً سے اس کی تصدیق کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن دوسرے قسم کے جملات جیسے کہ میں خوش ہوں، یا میں ناراض ہوں، یا میں سوچ رہا ہوں، یہ وہ جملات ہیں کہ جس میں اپنے میں کو پا رہا ہوتا ہوں، موجود ہونے کو پا رہا ہوتا ہوں، اپنے ہونے کو، اپنے موجود ہونے کو پا رہا ہوتا ہوں۔ تین چیز ہو گئی، میں کا تصور، موجود ہونے کا تصور، اپنے وجود کے بارے میں علم حضوری رکھنا، اور پھر اپنے وجود کے بارے میں علم حضوری رکھنے کے بعد اپنے خوشی کے بارے میں علم حضوری رکھنا۔ یعنی جہاں پر آپ اپنے تصورات کے علاوہ ایک مزید ایکسٹرا علم حضوری کے محتاج ہیں،
تاکہ وہ آخری علم حضوری تک پہنچے. جب آپ اپنے آپ کو موجود پائیں گے تب اپنے خوشی اور غم کو بھی محسوس کریں گے علم حضوری کے ذریعے, اپنے خوشی اور غم کو بھی علم حضوری پا سکیں گے. لیکن جب تک میں خود اپنے وجود کے بارے میں علم حضوری نہ رکھتا ہوں تو اپنے خوشی اور غم کے بارے میں کیسے علم حضوری رکھ پاؤں گا؟ لہٰذا اس میں صرف اور صرف تصورات کو, اجزاء کو تصور نہیں کیا جا رہا, پارٹس کو تصور نہیں کیا جا رہا, بلکہ اجزاء اور پارٹس کے تصور کے ساتھ ساتھ ایک علم حضوری میرا اپنے وجود رکھنے کے بارے میں بھی ہے. اور پھر میں علم حضوری قائم کر رہا ہوتا ہوں, بیان کر رہا ہوتا ہوں کہ میں جو موجود ہوں, جس اپنے موجود ہونے کو پانے کے ساتھ ساتھ اپنی خوشی کو بھی پا رہا ہوں. لہٰذا اس قسم کے جملات کو بدیہی ثانویہ کہا جائے گا. تو بطور خلاصہ کیا ہوا؟ بدیہی کی دو قسمیں, سیلف ایویڈنٹ کی دو قسمیں. ایک وہ جملات جنہیں آپ صرف اور صرف اس کے پارٹس کو تصور کرتے اور پارٹس کو تصور کرنے کے بعد ہی, ان اجزاء کو تصور کرنے کے بعد ہی, موضوع محمول کو تصور کرتے ہی آپ اس جملے کی تصدیق کر دیتے, اس کو جملے کو مان لیتے ہیں. یہ ہے, اسے کہا جاتا ہے بدیہی اولیہ. جیسے بہت سارے اولیات جو علم لاجک میں, علم منطق میں اولیات کہا جاتا ہے, ان کے لیے ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے اولیات کی, وہ اس قسم کے ہیں. جیسے کہ مثال دی آپ کی خدمت میں کہ کل جو سے بڑا ہے, یہ ہر معلول علت رکھتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اس کو پانے کے لیے, اس کو درک کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے صرف اور صرف موضوع اور محمول کے تصور کے ہی محتاج, اس سے بڑھ کے کسی اور چیز کے محتاج نہیں. لیکن اس علم حضوری میں جہاں پر میں اپنے اس جملے کے پارٹس کو پانے کے ساتھ ساتھ, سمجھنے کے ساتھ ساتھ ایک علم حضوری کا ہی محتاج ہوں, کہ صرف اور صرف مجھے یہ نہیں سمجھ رہا کہ میں سے مراد کیا ہے, وجود رکھنے سے مراد کیا ہے, بلکہ یہ بھی ساتھ میں ہونا چاہیے کہ میں موجود ہوں. اس طرح کا علم حضوری بھی ہونا چاہیے. تب جا کر علم حضوری کی باری آئے گی کہ میں خوش ہوں, میں وہ جو موجود تھا, اپنے وجود رکھنے کے بارے میں علم حضوری رکھتا تھا, اب وہی میں خوش بھی ہوں. یہ والا جملہ جو میں اپنے خوشی کے بارے میں خبر دے رہا ہوں, اسے بھی بدیہی کہا جائے گا. اس کے لیے بھی میں عقلی دلیل کے محتاج نہیں ہوں, لیکن یہ بدیہی اولیہ نہ ہوگا, کیونکہ ہم اس میں پارٹس اور اجزاء کے تصور کے ساتھ ساتھ ایک مزید علم حضوری کے محتاج تھے, تاکہ ہم جا کر اس جملے کو ایکسیپٹ کر سکے, مان سکے, تصدیق کر سکے. اس جملے کو, اس طرح کے جملات کو, تصدیقات کو, سینٹنسز کو بدیہی ثانویہ نام رکھا جاتا ہے. اور علم منطق میں جس طرح اولیات کی مثال آپ کی خدمت میں دی, لاجک میں اولیات کہا جاتا ہے کل جو سے بڑا ہے. اس طرح کی مثالوں کو جہاں پر ہم ایک مزید ایک ایکسٹرا علم حضوری کے محتاج نہیں, اسے اولیات کہا جاتا ہے. تو وہ جملات, وہ سینٹنسز, وہ تصدیقات جو ہمارے علم حضوری سے حکایت کرتی ہے, جو ہمارے علم حضوری کے بارے میں بتلاتی ہے, ہمارے علم حضوری کے بارے میں خبر دیتی ہے, انہیں وجدانیات کہا جاتا ہے, جو ہمارے علم حضوری کی حکایت کرتی ہے. لہٰذا اولیات اور وجدانیات وہ جملات ہیں, وہ تصدیقات ہیں, وہ سینٹنسز ہیں جو بدیہی ہے, جن کو درک کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہم تدلیل کے محتاج نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ان دونوں میں, ہمارا علم ان کے بارے میں بھی اور ان جملات کے اندر جو بیان شدہ کنٹینٹ ہے, جو چیز بیان کی جا رہی ہوتی ہے, ان دونوں کے بارے میں ہم علم حضوری جانتے ہیں, اسے تصدیق کر رہے ہوتے کہ, اور یہ پا رہے ہوتے کہ جملات اپنے مطابق کے ساتھ, جہاں پر ان کے سچ اور جھوٹ ہونے کو ہم نے چیک کرنا ہے, اس کے ساتھ مکمل طور پر مطابقت رکھ رہے, اس پر مکمل طور پر امپلیمنٹ ہو رہے. اب ہم ان کے مطابقت کو چیک کرنے کے لیے اس کے محتاج نہیں کہ ہم جا کے ڈھونڈے اور دلیل قائم کریں کہ ہاں یہ جملہ خارج سے مطابق نہیں. ہم اس کی مطابقت کو بعلم حضوری اپنے اندر پا رہے ہیں, کہ میں جو کہہ رہا ہوں, یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں خوش ہوں, اس دعویٰ کے سچ ہونے کو بھی بعلم حضوری اپنے اندر پا رہا ہوتا ہوں. لہٰذا ہم ان جملات کو فوراً سے
یقین کر لیتا ہوں، مان لیتا ہوں، ایکسیپٹ کر لیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں ان کے سچ ہونے کو بھی اپنے اندر بعلم حضوری پا رہا ہوں. جیسے کہ کل جز سے بڑا ہے، کل کو پا رہا ہوں، جز پارٹس کو پا رہا ہوں، اپنے ہاتھ کو پا رہا ہوں، اپنے پیر کو پا رہا ہوں، اپنے آنکھ اور کان کو پا رہا ہوں. یہ پارٹس ہیں اس پورے میرے جسم کے، اور اس چیز کو میں پا رہا ہوں کہ کل جز سے بڑا ہے، کل کو سمجھ رہا ہوں، جز کو سمجھ رہا ہوں، بڑے ہونے کو سمجھ رہا ہوں، اس کل کا جز سے بڑے ہونے کو پا رہا ہوں. یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو میں بعلم حضوری اپنے اندر ہی پا رہا ہوں، اور اسے بے اطمینان کہہ سکتا ہوں کہ ہر کل اپنے اجزاء سے، اپنے پارٹس سے بڑا ہے. یا اسی طرح میرا یہ جملہ کہنا، میرا یہ خبر دینا اپنی خوشی کے بارے میں کہ میں خوش ہوں، میں اپنے آپ کو پا رہا ہوں، اپنی خوشی کو پا رہا ہوں، وجود رکھنے کو پا رہا ہوں. یہ تمام تر چیزیں وہ ہے جو اپنے اندر بعلم حضوری پا رہا ہوں. ان کے لیے الگ سے مجھے کسی اور تصدیق کے محتاج نہیں ہوں، دلیل قائم کرنے کا محتاج نہیں ہوں، اور اس سے بعلم حضوری پا رہا ہوں. لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر میں انہیں بغیر کسی مزید الگ سے دوسرے تصدیق کے محتاج ہوئے بغیر پا رہا ہوں، بعلم حضوری پا رہا ہوں، اور اسے فوراً سے یقینی طور پر ایکسیپٹ کر لیتا ہوں. اگرچہ بدیہی تصدیقوں میں علم اور معلوم میں جدائی ہوتی ہے. یعنی جب میں جملہ ادا کر رہا ہوں، ایک تو میں بعلم حضوری پا رہا ہوتا ہوں کہ میں خوش ہوں، لیکن جب جملہ ادا کر رہا ہوتا ہوں بالآخر وہ جملہ، اس کے اندر علم حصولی ہے. وہ جملہ جو ادا کیا جا رہا ہے تاکہ سامنے والے کو سمجھایا جائے، تاکہ سامنے والے کو خبر دی جائے، وہ علم حضوری تو منتقل نہیں کر پا سکتا. علم حصولی کے ذریعے، اس جملے کے ذریعے میں سامنے والے تک اس بات کو منتقل کرتا ہوں. لیکن کیونکہ وہ جملہ جو میں ادا کر رہا ہوں وہ میرے علم حضوری کی حکایت کر رہا ہے، لہٰذا وہ جملہ سچا کہلائے گا. لیکن اگر وہ جملہ میرے علم حضوری کی حکایت نہ کر رہا ہو، میرے علم حضوری کے بارے میں خبر نہ دے رہا ہو، تو وہ جملہ بھی سچ نہ ہوگا. لہٰذا وہ چیزیں، وہ جملات، وہ سینٹنسز جب تک کہ میرے علم حضوری کے دائرے میں ہے، ان کے بارے میں آپ آرام سے، بڑے سکون سے کہہ پائیں گے کہ وہ یقینی ہے، وہ 100% ہے، اس میں کسی قسم کی شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن جیسے ہی وہ علم حضوری کے دائرے کار سے باہر نکل کر علم حصولی بن گیا، نظری جملہ بن گیا، جس کو ثابت کرنے کے لیے آپ دلیل کے محتاج رہے، وہاں پر آپ کو اس کو ماننے کے لیے، اس جملے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے دلیل پیش کرنا ضروری ہوگی. انشاءاللہ تفصیلی طور پر تصدیقی نظری جملات کے حوالے سے اگلے درس میں آپ کی خدمت میں نکات پیش کیے جائیں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.